آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ ماہ رجب المرجب، اس میں بہت سارے مبارک اشخاص کے ایام ہائے ولادت و وصال ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اسی مہینے میں ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی مناسبت سے ان سب ہستیوں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف اس سے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ محض ظاہر صوفی یا پیر نہیں تھے، بلکہ علم و عمل کا وہ ایسا مبارک گلدستہ اور جوہر تھے کہ جن سے اہل حق نے، اہل علم نے فیض پایا، علم حاصل کیا، اپنے باطن کو پاکیزگی کا سلسلہ ان سے بنایا۔ تو اس لحاظ سے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف، جو کہ ایک مرید کے سوال پر آپ نے ترتیب دی کہ ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت جو اہل حق کا طریقہ ہے وہ طریقہ بیان فرمائیے، اہل حقیقت کی جو راہ ہے وہ راہ ہمارے سامنے رکھیے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال پر یہ کتاب لکھی، چونکہ کہتے ہیں کہ جیسا استاذ ہو ویسا ہی شاگرد بھی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ شاگرد صحیح ہو۔ اسی طریقے سے جیسے پیر ہوں گے ویسے ہی مرید ہوں گے، بشرطے کہ مرید صحیح ہوں۔ اسی طریقے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے مرید صادق نے آپ سے جب سوال پوچھا تو آپ نے اس سوال کے اندر اخلاص کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے باقاعدہ باب باندھے، 8 تقریباً اس کے اندر آپ نے جب ابواب بندی کی تو چونکہ موضوع تھا کتاب میں تصوف کا، تو پہلے جو 6 باب ہیں ان میں داتا صاحب نے تصوف اور اس کی حقیقت اور اس کے متعلقات اس پہ کلام کیا کہ تصوف کیا ہے، اور پھر جو 7واں باب ہے اس میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تذکرہ لائے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان میں سے جو چاروں یار ہیں ان کا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو یہاں حضرت کی جو ترتیب ہے، یعنی کہ پہلے صحابہ کا تذکرہ کرنا اور پھر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا، یہ ترتیب کیا بتاتی ہے؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً ان کا ایک خصوصی شرف ہے اور خصوصی مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو اہل بیت اطہار میں ہے وہ پہلے حضور کے صحابہ میں ہے، یعنی کہ صحابی پہلے ہے اور پھر اہل بیت اطہار ہونا، یہ شرف ان کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ یعنی کہ اگر جماعت قائم کی جائے تو کون سی جماعت ہے کہ جس میں یہ افراد پائے جاتے ہیں؟ وہ جماعت صحابہ ہے۔ تو صحابہ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جو ہے وہ یہ اس شرف کو پہنچے اور اس مرتبے کو جو ہے وہ مرتبہ انہیں نصیب ہوا۔ تو حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد حضرات اہل بیت اطہار کا، اور اہل بیت اطہار میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک تو نسب کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہونے کے لحاظ سے پہلے ہیں، پھر مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ پہلے ہیں، مقام کے لحاظ سے بھی آپ پہلے ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سردار بھی ہیں، اس لحاظ سے آپ پہلے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت داتا صاحب نے سب سے پہلے تذکرہ بھی انہی کا فرمایا، پہلے ان کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت امام حسین کا، پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین کا، امام جعفر صادق کا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس طرح تذکرہ ہوا۔
میں تذکرہ دو طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے ان کے لحاظ سے جو القاب بیان کیے داتا صاحب نے، پہلے وہ القاب آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا ہے، اور پھر ان کے لحاظ سے جو داتا صاحب نے پھر آگے کچھ وضاحت لائے یا کچھ ان کی زندگیوں کا پہلو بیان کیے، پھر وہ میں آپ کے سامنے چند ایک رکھوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں، ان میں سے جگر گوشہ مصطفیٰ، یعنی کس انداز کے ساتھ؟ جگر گوشہ مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین زہرا، حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین زہرا، ابو محمد حسن بن علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ ان کو طریقت میں نظر کامل عطا ہوئی اور تصوف کے مسائل اور دقائق بیان کرنے میں بڑا حصہ ملا۔ اس انداز کے ساتھ آپ نے حضرت امام حسن کا تذکرہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ غور کیجئے گا، القاب جدا جدا ہیں۔ امام حسن کے لقب الگ ہیں، امام حسین کے الگ ہیں، امام زین العابدین کے الگ ہیں۔ اسی طرح آگے تذکرہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، انہی میں شمع آل محمد، شمع آل محمد مجرد از علائق خلائق، یعنی کہ وہ علتیں کہ جس کے سبب مخلوق میں کسی بھی طرح کثافت آ سکتی ہے، آپ ان سے پاک ہیں۔ مجرد از علائق خلائق، سید زمانہ خود حضرت ابو عبداللہ امام حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح حضرت امام حسن کا الگ تذکرہ ہوا، امام حسین کا الگ القاب سے تذکرہ ہوا۔ اب آپ کے خیال میں خیال آ سکتا ہے کہ الگ الگ القابات کیوں، حالانکہ سارے کے سارے ایک ہی خاندان کا چشم و چراغ ہیں اور ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، تو پھر آگے اس طرح الگ الگ کیفیت کیوں؟ اس کی اگر ظاہر ایک مثال سمجھے تو ایسے کہ ہر پھول کی خوشبو جدا جدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کا معاملہ بھی جدا جدا ہے۔ اور دوسرا، جس طرح حضرت امام حسین کا کردار الگ ہے، امام حسن کا کردار الگ ہے، تو الگ الگ کردار اور الگ الگ طبیعتوں کے لحاظ سے ان کے القاب بھی الگ الگ بیان کیے گئے۔ اس لحاظ سے حضرت داتا صاحب نے ان کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، زین العابدین آپ کا لقب ہے، سجاد بھی آپ کا لقب ہے، اصل جو آپ کا نام ہے وہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا لقب ہے۔ فرماتے ہیں، انہی میں وارث نبوت، یعنی کہ علم نبوت کے وارث، چراغ امت، سید مظلوم، امام محروم، زین عباد، شمع اوتاد، ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس انداز کے ساتھ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ امام زین العابدین کے بعد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ لاتے ہیں۔ امام باقر کا تذکرہ ان القاب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اسی گھرانہ سے حجت اہل معاملہ، یعنی کہ جو تصوف کی راہ پر اور حقائق کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے حضرت امام باقر حجت ہیں، دلیل ہیں، برہان ارباب مشاہدہ، یعنی کہ وہ جو تصوف کی راہ پر ہیں، حقیقت کی راہی ہیں، ان کے لیے آپ دلیل ہیں۔ ادھر بھی دلیل بیان فرمایا اور ادھر بھی دلیل بیان فرمایا۔ امام اولاد علی، اولاد نبی، برگزیدہ نسل علی، حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کا نام نامی محمد تھا، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور اب بھی عرب کے اندر بھی اور ویسٹ کے اندر بھی جو نام نامی سب سے زیادہ معروف ہے کہ بچوں کا جو نام رکھا جا رہا ہے وہ محمد ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انہوں نے تذکرہ کیا۔ حضرت امام باقر جو ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاتھوں حضرت امام باقر کے لیے سلام بھیجا۔ جب دیکھا حضرت سیدنا امام حسین کو تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جن کا نام نامی محمد ہوگا، جب وہ تمہیں ملے تو تم انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے حضرت محبوب کریم علیہ السلام نے جناب جابر بن عبداللہ کے ہاتھوں سلام بھیجا۔
حضرت امام باقر کے بعد اگلی جو شخصیت جن کا جو ہے وہ تذکرہ حضرت سیدنا داتا صاحب کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ انہی میں سیف سنت، سنت کی تلوار، سیف سنت، جمال طریقت، معبر اہل معرفت، مزین اہل صفوت، ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز دوستو، ایک تو آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر شخصیت کا القاب کے اعتبار سے جدا جدا تذکرہ کیا، تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ القاب کیوں بیان کیے جائیں؟ محض آل بیت طہار کا فرد ہونا ہی کافی تھا، تو القاب بیان کیوں کیے جائیں؟ عزیز دوستو، اس کی قرآن وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے جب عامۃ الناس، عامی لوگوں کا تذکرہ کیا، صرف انسانوں کا، تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب تذکرہ آیا اہل ایمان کا تو خالق کائنات کا انداز بدلا، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ جو صفت انہیں میسر تھی اس صفت سے رب ذوالجلال نے ان کا بیان فرمایا۔ پھر جب اولیاء کاملین کا تذکرہ آتا ہے تو خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حالانکہ یہ بھی ایمان والوں میں سے ہیں، لیکن وہ جس صفت میں ہیں رب کائنات نے اس صفت سے انہیں متصف کیا اور اسی صفت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور پھر جب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی ہونا اور خلیل ہونا، جس کا جو وصف ہے، کلیم ہونا، رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور جب اپنے نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے، ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت اللہ نے کیا انداز اپنایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سامنے موجود ہیں ان کو جس شخصیت سے متعارف کروانا ہے، جن کا تعارف ان کے سامنے رکھنا ہے، ان کی شان کے لحاظ سے ان کا تعارف رکھا جائے، ان کی عظمتوں کے لحاظ سے ان کا بیان کیا جائے، تاکہ دل جو ہے وہ مائل ہو جائیں، دل اس کی طرف جھکے چلے جائیں کہ ہاں وہ بندہ عام نہیں ہے، وہ کسی خاص حیثیت کا حامل شخص ہے، اس لحاظ سے ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اس انداز کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر باقاعدہ ابواب کے لحاظ سے ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے القاب کا بیان فرمایا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ناموں کے ساتھ پھر ان کے جو معاملات بیان کیے، ذرا وہ قابل غور ہیں اور اس میں بڑی بڑی حقیقتوں کا بیان ہے، اور یہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے، خاص طور پر اہل سنت و جماعت، ہمارے جتنے بھی سنی بھائی ہیں انہیں، یہ جتنے بھی اشخاص تھے اہل بیت طہار کے، اپنے اپنے زمانے کے اندر اہل علم و فضل تھے۔ جہاں ایک طرف عبادت کی دنیا میں بڑے مضبوط لوگ تھے بندگی کے اعتبار سے، وہیں پہ علم کی دنیا میں بھی بڑے مضبوط لوگ تھے اور اپنے زمانے کے اپنے اپنے علوم کے اعتبار سے امام مانے جاتے تھے، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنے مسائل کے حل کرنے کا اہتمام کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سالہ صحبت کے بعد 30 سالہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ پیارے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی صحبت میسر آئی، حضرت سیدنا امام حسن کو اور اسی طرح امام حسین کو بھی۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھا۔ اب حضرت حسن بصری جو ہیں یہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، تو صاحبزادے کی طرف خلیفہ نے خط لکھا، اور خط بھی کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سوال یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت قدری اور معتزلہ آ گئے ہیں۔ قدری اور معتزلہ یہ 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے اس وقت۔ قدری جو تھے یہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور معتزلہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے اس کائنات کے اندر مجبور محض ہے، یعنی کہ تقدیر کا کوئی معاملہ نہیں، انسان کا معاملہ اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے انسان مجبور ہے، انسان نے وہی کچھ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے وہی کچھ کرنا ہے، لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، اس کو آزاد رکھا گیا، ایک اختیار دیا گیا۔ اب اس اختیار کے لحاظ سے بھی میں آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ حضرت علی کی طرف ہی منقول ہے، منسوب ہے ایک معاملہ، کہ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یوں کرو کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی دوسری بھی ٹانگ اٹھاؤ، وہ نہ اٹھا سکا،
تو آپ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر بندے کو اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے، زیادہ اختیار نہیں دیا گیا، اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے۔ اب ان دو کے لحاظ سے ایک طرف قدری ہیں، ایک طرف معتزلہ ہیں، تو قدری اور معتزلہ کے درمیان اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اس کو پوچھا گیا کس سے؟ حضرت امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں اس بات کا پتہ چلا کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، علماء تھے، اور ایسے علماء تھے کہ جن کی طرف اہل علم متوجہ ہوتے تھے۔ اور یہ صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا، یہ تو مسائل تھے ہی، لیکن اس وقت جو فضا میں نحوست چھا رہی تھی ایسے گروہوں کی وجہ سے کہ جو عقائد اہل سنت کو توڑ رہے تھے یا کمزور کر رہے تھے، ان میں پوچھا گیا کہ بتائیے ایسے معاملے کے اندر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ اس سے میرے بھائیوں یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ سے اہل اسلام اہل سنت اس بات پر متفق رہے ہیں کہ عقیدے کے باب میں کسی بھی طرح کوئی کمزوری نہ کی جائے اور کسی بھی طرح کوئی ایسا رستہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کوئی جو سوچ ہے وہ اس میں غالب آ جائے، حق چھپ جائے اور باطل جو ہے وہ رستہ اختیار کر لے اس کے اندر۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا، اور یہ جواب یہاں پہ عربی عبارت اور متن کے ساتھ، چونکہ ابھی میں نے آگے بھی بڑھنا ہے، پوری 10 لائنوں میں حضرت سیدنا امام حسن نے حضرت حسن بصری کو جواب لکھا، اور جواب لکھ کر ان کے سامنے حقیقت رکھی کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدے کے تقدیر کے باب میں عقیدہ کیا ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار کے مبارک افراد رہے ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر یہ ذمہ دار رہے ہیں، اہل علم رہے ہیں، اور زمانے میں علم کو سنبھالنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالفین کے سامنے علم کے درمیان رسے کے لحاظ سے بند باندھنے والے یہ لوگ جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس حقیقت کی جو ہے وہ سمجھ ملے گی۔ دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کشف المعجوب شریف کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابواب آپ کے نام کے ساتھ القابات کا بیان کرنے کے بعد داتا صاحب فرماتے ہیں، اب یہ یاد رکھیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں نے داتا صاحب سے اس لیے لیا کہ داتا صاحب محض صوفی نہیں تھے، محض ظاہر پیر نہیں تھے، بلکہ اہل علم کے قبلہ تھے، ایسے قبلہ کے جن کو دیکھ کر اہل علم اپنے علم کے رستے سیدھے کرتے تھے، ایسے لوگ تھے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ الگ پہلو ہے کہ ہم نے ان کے لحاظ سے ایسا کر لیا بعض لوگوں نے یا عوام الناس کے اندر کہ وہاں پہ صرف ہم اپنے مسائل کے لحاظ سے حاضر ہوتے ہیں، اگر علم کے لحاظ سے کوئی حاضر ہو اور اپنے باطن کو لے کے کوئی بندہ وہاں پہ حاضر ہو تو وہ ایسے مرکز رحمت ہیں رب ذوالجلال کے کہ وہاں سے کچھ ملنے والوں نے یہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسالہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو اب یہاں پہ داتا صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت امام حسین کے کربلا شریف کے لحاظ سے معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین محقق اولیاء کاملین میں سے ہیں، یعنی کہ اولیاء کاملین میں محقق عالم ولی ہیں، یعنی کہ آپ ولایت پر ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ امام حسین کو میدان کربلا میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ غلطی پر تھے، یزید کے مقابلے میں آپ جب آئے تو آپ غلطی پر تھے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے اور اپنے اجتہاد میں صائب تھے، درست تھے، آپ نے جو قدم اٹھایا وہ ٹھیک تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ محقق اولیاء میں سے، اور قبلہ اہل صفا یعنی کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کے قبلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ان کو لے کے اپنی راہیں جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے۔ قتیل دشت کربلا، آگے فرماتے ہیں اس قصہ میں، اب یہ جو باب ہے یہ بڑا عام ہے اور یہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے، اب سبھی جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اس دور کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو تاریخ کی گنجلک وادیوں میں پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے وہ تان کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمیں جو قرآن و سنت سے درست ملے گا ہم تاریخ کو اس راہ پر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر تاریخ اس کے مخالف ہوگی تو ہم تاریخ کو چھوڑیں گے اور ہم قرآن و سنت سے جو آیا اس کو جو ہے وہ قائم کرنے کا اہتمام کریں گے۔ تو حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں اس قصہ میں محققین صحیح حالات کے حوالے سے متفق ہیں
کہ سید الشہداء نے اس وقت تک ان پہ تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق رہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا محض جو صحیح صوفی ہے، میں ان صوفیوں کی بات نہیں کر رہا جو محض جبہ کبہ پہن کے بیٹھ گئے اور چرس اور بھنگ پی کے علی علی کے نعرے لگا کے کہنے لگے کہ ہم تصوف والے ہیں، یہ سب وہ جاہل ہیں جن کی طرف ہماری عوام جاتی ہے، اور انہی کی وجہ سے پھر آل حق جو صوفی ہیں ان پر جو وہ زبان درازی ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ وہ صوفی تھے جو آل علم صوفی تھے، تو داتا صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے اس وقت تک ان پہ تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ جو جملے ہیں دو کہ جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق رہے، اس جملے کے اندر حضرت داتا صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں، پورا جو دور ہے 20 سالہ، اس دور کے اندر کسی ایک مقام پر بھی حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ پر نہیں گئے تلوار اٹھانے کے لیے۔ آپ جہاد کے لحاظ سے قسطنطنیہ گئے ہیں، جہاد کے لحاظ سے دوسرے جو میدان ہیں ان میدانوں میں اترتے رہے ہیں، لیکن آپ نے تلوار حضرت امیر معاویہ جو حکومت میں تھے ان پر جو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور جملے کیا بیان کیے کہ جب تک وہ مائل بحق رہے، یعنی کہ حق باقی تھا، تو حضرت سیدنا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ صرف مائل بحق تھے اور اتباع کی طرف جھکے رہے، یعنی کہ جہاں حکومت کے لحاظ سے جو معاملات آتے تھے حضرت امام حسین جو ہے انہی پہ قائم تھے اور انہی پہ چل رہے تھے۔ تو یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا مانا جائے گا، اس کے علاوہ ان کی کوئی شان اور کوئی وصف بیان نہیں کیا جائے گا۔ خود صحابی ہونا یہ بہت بڑا وصف ہے، اور رضی اللہ عنہ کہہ دینا یہ بہت بڑی شان ہے۔ تو آپ نے داتا صاحب نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ جب تک وہ کچھ مائل بحق رہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین ان کی اتباع میں قائم رہے۔ اور جب اگلا جملہ جب حق مفقود ہو گیا، یہ وہ جملہ ہے، ایک جملے کے اندر امام امیر معاویہ کے زمانے کو بیان کر دیا، اب اگلے جملے کے اندر جب احقاق حق ان سے مفقود ہو گیا، یعنی کہ حق چھپ گیا، تب ان پہ تلوار کھینچی، حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ تو یہ ہے کہ حق کب چھپا؟ یزید کے دور میں آ کر، اور حضرت امیر معاویہ کا جو زمانہ ہے اس میں حق قائم رہا، اور حضرت امام علی مقام ان کے لحاظ سے اتباع میں قائم رہے۔ اس انداز کے ساتھ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان بھی بیان کی، ان کا تذکرہ بھی کیا، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور صحابہ کرام کے لحاظ سے اپنے ذہن کو بھی صاف رکھنا ہے، کہیں کسی مقام پر کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جو خیال بھی ان کی شانوں کے موافقت میں نہ ہو، ایسا کوئی جملہ جو مخالفت میں ہو، ایسا جو ہے وہ جملہ نہیں رکھنا اپنے ذہن کے اندر۔ آخر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایسے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو زمانہ آج بھی محسوس کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق چونکہ یہ اپنے زمانے کے اندر بہت بڑے فاضل تھے، اور حضرت سیدی امام اعظم ابو حنیفہ جن کا انشاءاللہ ہم شعبان میں جا کے تذکرہ کریں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک طویل وقت تک حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی میں رہے، اور حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی شاگردگی میں جو عرصہ رہا، اگر وہ عرصہ میں ان کی شاگردی میں نہ ہوتا تو آج میں ابو حنیفہ نہ ہوتا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ ذرا سننے اور سمجھنے والی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی آئے۔ یہ داؤد طائی جو تھے یہ بہت بڑے صوفی تھے، اپنے زمانے کے اندر بہت بڑے صوفی تھے، اور طبقہ صوفیاء میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑے صوفی تھے۔ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بیٹے، کچھ نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب عزیز دوستو ذرا سوچئے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہوگا وہ اسی فیلڈ کے لحاظ سے حساس ہوگا۔ ہمارا چونکہ معاملہ ہے دنیا کے لحاظ سے، تو ہم دنیا کے لحاظ سے حساس ہیں، دین کے لحاظ سے ہم حساس نہیں ہیں۔ یہ جو اہل دین ہوتے ہیں یہ دین کے لحاظ سے حساس ہوتے ہیں، اور جو اہل دین میں جو اہل اخلاص ہوتے ہیں ان کا اس کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو بندہ جتنی گہرائی میں ہوگا اس کی اسی لحاظ سے شان ہوگی، اسی لحاظ سے سوچ ہوگی۔ آپ نے کیا کیا کہ عرض کیا کہ میرا دل جو سیاہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے اکثر و بیشتر جب بھی صوفیاء کے پاس جاتے ہیں تو صرف دعائیں کرواتے ہیں
کہ ہماری فلاں مصیبت ہے، فلاں تکلیف ہے، ہمیں فلاں رنج و علم آ گیا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ نصیحت کا معاملہ اب خال خال رہ گیا کہ کوئی جو ہے وہ ان سے جا کر نصیحت بھی کروائے، کیونکہ ہماری وہ سوچ نہیں ہے، اس اعتبار سے ہم نصیحت نہیں کرواتے۔ تو حضرت سیدنا داؤد طائی نے کیا کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے۔ اب نصیحت کرتے ہوئے حضرت آگے سے امام جعفر صادق نے کہا کہ اے ابو سلیمان، آپ اس زمانے کے بڑے زاہدوں میں سے ہیں، تو میری نصیحت کو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ امام جعفر صادق نے۔ کس کو کہا؟ حضرت داؤد طائی کو۔ اے ابو سلیمان، آپ بڑے بزرگ ہیں خود، تو میں نصیحت آپ کو کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا عزیز دوستو کہ جو شرف والا ہوتا ہے وہی بندہ کسی کے شرف کو تسلیم کرتا ہے، اور جو شرف والا خود نہ ہو وہ کسی کے شرف کو کیا تسلیم کرے گا؟ اب چونکہ حضرت امام جعفر صادق خود بڑے شرف والے تھے، تو اس اعتبار سے آپ نے ان کو بیان کیا کہ آپ خود بڑی عزت والے ہیں، تو آپ ہمارے پاس مجھے نصیحت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب آگے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے اس قول پر حضرت داؤد طائی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمانے پر فضیلت بخشی ہے، آپ پہ نصیحت کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ اہل علم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور ذمہ دار ہیں، تو اس لحاظ سے آپ پہ نصیحت کرنا واجب ہے۔ اس پر حضرت جعفر صادق نے جو نصیحت فرمائی، یہ نصیحت آج کے اس دور کے اندر جتنے بھی وہ احباب جو کہیں کہیں بیت ہیں ان کے لیے ایک چراغ ہے۔ اس کی روشنی میں اپنے بڑوں کو دیکھیں، اس کی روشنی میں اپنے ذمہ داروں کو دیکھیں، اور جو خود ذمہ دار ہیں ان کے لیے بھی یہ چراغ ہے کہ وہ اپنے کردار کو دیکھیں۔ اب چراغ قول کس کا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کا۔ ہاں فرماتے ہیں کہ اے ابو سلیمان، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد مجھے یہ نہ فرمائیں کہ تو نے اطاعت میں ہمارا حق نہیں ادا کیا، تو نے اطاعت میں ہمارا حق نہیں ادا کیا۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق۔ آج کے اس دور کے اندر عقیدت ہمیں مار گئی۔ جملہ بڑا سخت ہے لیکن بڑا حقیقت طلب ہے کہ عقیدت ہمیں مار گئی۔ ہم صرف اسی کیفیت میں رہ گئے کہ ہم بہت بڑے پیر کے مرید ہیں، ہم عمل نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسی چکر میں رہ گئے۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑی بھول ہے اور اس امت سے بھول ہو گئی۔ اس وقت اس امت سے یہ بھول ہو گئی کہ ہم بہت بڑے شیخ کے مرید ہیں، ہمیں جو ہے وہ اطاعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دین کی ذمہ داری قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق جیسا بندہ اگر اس کو قیامت کے دن کا ڈر ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ بعد میں آنے والے سارے پیر ان کے مرید ہیں، وہ بڑے پیر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اور پھر آگے لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ کام نسب کی نسبت سے صحیح نہیں اترتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا عمل اس کو آگے نہیں لے جا سکا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی کہ جو ایک بندہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، علم کے لحاظ سے کوئی پلے نہیں، عمل کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، اور مرید اس کے جو ہے وہ گھٹنے بھی چومتے پھریں، ہاتھ بھی چومتے پھریں کہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے، تو یہی لوگ تو منصبوں پہ آ کے بیٹھ گئے اور انہی لوگوں کی وجہ سے خرابی آ گئی۔ ہم دنیا داروں کو کے لحاظ سے تو یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کو لحاظ سے بھی اپنا ذمہ محسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن دین کے عام عہدوں پر جب ایسے بندے آ کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے شیخ کی وجہ سے اولاد کو بھی جو ہے وہ اس راہ پہ چلاتے پھریں گے تو زمانے میں بنے گا کیا؟ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، زمانے میں بنے گا کیا؟ اس واسطے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، نسبت کوئی شک نہیں ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کا مقام ہے، لیکن نسبت سے زیادہ عمل کام آئے گا۔ نسبت کی اپنی فضیلت ہے لیکن اگر عمل نہ ہوا تو جہنم کی سزا ضرور آئے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی جگہوں پہ نعت خوانی کا سلسلہ ہو اور آ کے کہے کہ ہمیں جہنم سے ڈرانے کی کیا ضرورت ہے، قیامت کے دن یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن سب ہوں گے، لیکن اللہ کے جلال کو ہلکا کر کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر اللہ کا جلال ہے، حشر اللہ کا جلال ہے، رب ذوالجلال کا جہنم اللہ کا جلال ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے قبر میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھے تو صحیح تیرے پلے ہے کیا؟ نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، دین کے احکام کے لحاظ سے ذمہ داری تیرے پلے میں نہیں ہے، اور تو کہتے قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ وہ فضیلت والے تھے کہ ہم فضیلت والے ہیں؟
سوچئے ذرا، یہ ہے امام جعفر صادق کا بیان کہ میں تو بھائی ڈرتا ہوں قیامت کے لحاظ سے کہ سرکار مجھے یہ نہ فرمائے کہ تم نے میرا حق نہیں ادا کیا. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. تو آگے سے حضرت داؤد طائی سن کے رونے لگے. جہاں اخلاص ہو تو وہاں پہ تڑپ اٹھی آتی ہے. کوئی کچھ لینے جائے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. اب آگے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بات سن کر داؤد طائی رونے لگے اور کہنے لگے. اب دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ الہی جن ہستیوں کا خمیر آب نبوت سے ہو، جملہ سنیں، جن ہستیوں کا خمیر آب نبوت سے ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس، آپ کے مبارک جو کلام، آپ کا فرامین، آپ کا خون اقدس، یہ مراد ہے آب نبوت سے ہو، جن کی ترکیب طبعی اصول دین پر اور برہان و حجت قرآن سے ہو، جن کے دادا شفیع المذنبین ہوں، جن کی اماں حضرت زہرا ہوں. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یعنی کہ جو شان ہے بیان کی جائے اور اس انداز کے ساتھ بیان نہ کی جائے کہ کسی سے ٹکراتی ہو. وہی شان بیان کی جائے جو رب نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ اس میں جتنا مرضی بیان کریں. فرماتے ہیں کہ جو زہرا ہو، اگر ان کے خوف کا یہ عالم ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ، کہ اگر ان کا خوف کا یہ عالم ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو عزیز دوستو، یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے وہ انداز جو اسلاف نے اپنے مریدوں کو دیا، جو اہل حق نے اپنے مریدوں کو دیا، جو ذمہ داروں نے اپنے ذمہ دار لوگوں کو سکھایا کہ زمانے میں کیسے چلنا ہے. دین کے اعتبار سے بالکل آزاد ہو کے نہیں جانا اور اپنے آپ کو بالکل سرکش رکھ کے نہیں چلنا، بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کے چلنا ہے. عقیدے کے باب میں بھی، عمل کے باب میں بھی تمہارا ہر جو اٹھا ہوا قدم ہے تم سے پوچھا جائے گا، ہر اٹھی ہوئی آنکھ پوچھی جائے گی، ہر ہاتھ سے جو کام کرو گے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہ کیا. آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ شیخین بزرگوں سے نسبت رکھتے ہوئے کہے کہ میں آزاد ہوں، جو چوری کروں، جو چکاری کروں، جو مرضی معاملہ کروں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کی بندگی کو قائم رکھنے کا اہتمام کرے، نسبتیں بھی رکھے، عقیدت بھی رکھے، محبت بھی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع کا سلسلہ بھی قائم رکھے. اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے.